تو خلیل بھائی کوئی سردیوں میں جیسے نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے اور پلس بلغم، ٹھیک ہے، بلغم جیسے جم جاتا ہے، تو کچھ ایسا بتائیں کہ جو بندہ اپنی روٹین میں رکھے، قہوے کے طور پہ، جوشاندے کے طور پہ، یا کچھ ویسے ہی کچھ بنا لے اور اس کو کھاتا رہے، تو ان چیزوں سے تھوڑا بچنے میں کامیاب ہو جائے، کیا فرمائیے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند ایک چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات بچوں کے لیے الگ چیز بتانی ہوتی ہے، بڑوں کے لیے الگ، تو بڑوں کی دوائی بعض اوقات بچے نہیں پیتے ہیں، تو اس دو تین چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو گھر کے اندر ایک شہد کے اندر چند ایک چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں، اس کو بنا کر رکھ لیں تو یہ بچوں کے لیے بہت مفید ہے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سبھی کے لیے مفید ہے۔ تو شوگر والے بھلے استعمال اس کو نہ کریں، دوسرا علاج انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس میں یہ کہ 1 پاؤ آپ شہد لے لیں، 1 پاؤ شہد لے کر اچھی اصلی والی زعفران 1 گرام لے لیں، 300 کی، 400 کی، ایسے یہ عام ریٹیل میں مل جاتی ہے 1 گرام، 1 ماشا بھی کہتے ہیں اس کو کم و بیش۔ تو اس کو آپ 1 گرام زعفران لے کر اس کو پیس لیں، اور 6 گرام جائفل کی گری، جائفل لیں، اس کی گری نکال کر اس کو بھی 6 گرام اس کو تول لیں، اور پھر وہ بھی آپ پیس لیجئے۔ اور اس کو تھوڑا کھول کے بیان کر دیں۔ جائفل کی گری کا مطلب یہ جس طرح اخروٹ ہوتا ہے، اخروٹ لیتے ہیں تو اس کا چھلکا اوپر سے توڑتے ہیں اور نیچے اندر سے اس کا وہ جو نکلتا ہے وہ کھاتے ہیں، تو ایسی جائفل کا خول اوپر کا توڑ کے اس کے اندر جو مواد ہے، گودا جو اس کا ہے، جو بھی ہے، وہ کھائیں گے۔ اندر اخروٹ کی طرح، جیسے اخروٹ کی گری ہوتی ہے، اخروٹ کو توڑتے ہیں تو اندر سے اسی طرح گول سی اس کی گری نکلتی ہے، تو اس کو ہم نے تولنا ہے 6 گرام، 6 گرام وہ لے لیجئے۔ تو یہ 3 چیزیں کافی ہیں۔ عام طور سے یہ آپ زعفران ہر جگہ مل جاتا ہے، جائفل بھی مل جاتی ہے، تو ان کو جائفل کو بھی پیس لیں، زعفران کو بھی پیس لیں، اس کو شہد کے اندر شامل کر کے اس کو رکھ لیں، تو اور مکس کر لیں اچھی طرح سے، اور پھر صبح اور شام بچوں کو 1/4 چمچ یا اس سے بھی کم، اور بڑے جو ہے آدھا چمچ، 1 چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹی جو ٹی سپون ہوتی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ سردیوں کے جو موسم میں نزلہ زکام کھانسی کا بار بار جو حملہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک جو شاندہ میں عرض کر دیتا ہوں وہ گھر میں بنا لیں، تو یہ چونکہ بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے تو وہ میٹھے سے بچتے ہیں، تو یہ جو شاندہ بنا کے استعمال فرما لیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں پہلے عرض کرتا ہوں، 2 چیزیں الگ ہیں، 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سپستہ، سپستہ یہ لسوڑا بھی اسے کہا جاتا ہے، جو لسوڑا پنجاب میں اس کا درخت ہوتا ہے، اس کا اچار بھی بنتا ہے، تو یہ خشک آپ نے لینا ہے، خشک، یہ پنساریوں کی دکان سے مل جاتا ہے، تو یہ آپ نے 11 اس کے دانے لینے ہیں، کالی مرچوں کے دانے بھی 11، 2 چیزیں ہو گئی۔ سپستہ اسے کہا جاتا ہے، پہلی جو چیز میں نے عرض کی سپستہ، تو 11 عدد، اور کالی مرچیں بھی 11، اور اس کے بعد آپ نے منقے لینے ہیں، منقہ جو بڑی کشمش ہوتی ہے، تو یہ 5 دانے آپ نے لینے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیزیں جو آپ نے لینی ہے وہ گاؤ زبان، گاؤ زبان، یہ بھی آپ نے 5 گرام لینا ہے، یہ پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو یہ آپ نے لینے ہیں۔ اور اس کو گاؤ زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو پتے کی جو شکل ہے وہ گائے کی زبان سے ملتی ہے، اس لیے اس کو گاؤ زبان کہہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ اور ملیٹھی 5ویں چیز ہے، ملیٹھی، یہ بھی آپ نے لینی ہے 5 گرام، 5 گرام گاؤ زبان، 5 گرام ملیٹھی، 5 دانے منقے کے، 11 دانے کالی مرچوں کے، اور سپستہ کے 11 دانے۔ یہ ساری چیزیں لے کے پہلے اس کو دھو لیں، دھونے کے بعد اس کو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکائیں، جب پک کر یہ آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کر تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیجئے۔ ایک ساتھ بھی، بڑا چاہے تو ایک ساتھ بھی اس کو پی سکتا ہے، اور چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں ان کو 1-2 چمچ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو ابھی جو کال بھی آئی تھی کہ گلے کا پرابلم ہے، گلے میں آواز بیٹھی ہوئی، اس طرح سے انہوں نے کہا تھا، تو آواز وغیرہ بیٹھی ہو تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا، نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کے اعتبار سے، یعنی کہ الرجی جو ہو جاتی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تو اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مختصر سا ایک عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ پہ یہ چیزیں نہ ملیں، تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو گھروں میں دستیاب ہوتی ہے، 6 گرام ادرک لے لیجئے، 6 گرام ادرک، اور 3 گرام دار چینی، اور 6 گرام جو ہے ملیٹھی، تو یہ 3 چیزیں آپ لے کر اس کو 2 کپ پانی میں پکا لیں، جب
پک کر 1 کپ رہ جائے تو چھان کر اس کو پی لیا جائے. اس میں چھاننے کے بعد شہد بھی ملا کر پی سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل یہ نزلہ زکام کھانسی کے اعتبار سے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح سے بعض لوگ کافی وغیرہ بھی پیتے ہیں اس موسم میں, تو کافی بھی آپ بنا لیجئے. اگر آپ پیتے ہیں تو کافی کے اندر جو ہے آپ زعفران تھوڑی سی شامل کر لیں, یا ویسے ہی کافی کو چھوڑ دیں. دودھ لے لیں, جیسے دودھ لیا آپ نے 4 کپ دودھ لیا, اس کے اندر جو ہے 1 گرام زعفران لے کر اس کے 4 حصے کر لیں. تو اس کے اندر 1 حصہ جو ہے آپ یعنی کہ 2 حصے ڈال لیں 4 کپ دودھ میں. 4 کپ دودھ میں آدھی گرام زعفران جیسے پیس کر اس کے اندر شامل کر لیں, یا ابتداءً آپ اس سے بھی کم ڈال لیں آپ کو, تاکہ ذائقے کا ایسا محسوس ہو جائے کہ کیسا ہے. تو 1 گرام زعفران کے 4 حصے کر لیں اور 4 کپ کے اندر 1 حصہ ڈال لیں. اس کو پکا لیں اور دیسی کھانڈ اس کے اندر شامل کر لیں. تو یہ بھی جو ہے انشاءاللہ عز و جل سردیوں کے اعتبار سے ایک اچھی جو ہے وہ جسم کو انرجی بھی فراہم کرے گی. اور انشاءاللہ عز و جل جو لوگ چائے وغیرہ پیتے ہیں اس کی جگہ اگر یہ پئیں تو انشاءاللہ صحت کے لیے بھی مفید ہے, اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں زعفران خلیل بھائی؟ چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں, پھر چائے اس میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا ذائقہ اتنا واضح ہوگا نہیں. اچھا, تو دودھ کے اندر جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے واضح ہوتا ہے. صحیح واضح ہوگا. واہ جی مرحبا, کیا یہ بھی استعمال کریں, بچوں کو بھی پلائیں, تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ, اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. وہ آپ نے ایک جوشاندہ مجھے بھی دیا تھا, اس میں وہ ایک انجیر کا بھی اس میں ایک پیس تھا, تو وہ کیا تھا؟ اس میں جوشاندے کئی طرح کے ہوتے ہیں. جیسے اگر بلغم بعض لوگوں کو جمی ہوئی اندر, اس کو نکالنے کے اعتبار سے جو ہے وہ انجیر اچھی چیز ہے. اسی طرح سے السی بھی 4-5 گرام ڈال سکتے ہیں. السی بھی آتی ہے, تو وہ بھی بلغم وغیرہ اگر اندر جمع ہوا ہو تو اس کو نکالنے کے لیے السی بھی مفید ہے. اور اسی طرح سے یہ انجیر ہے, یہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں. گلی کے لیے بھی مفید ہے انجیر, پیٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے. اور جوشاندے میں اگر انجیر کا اضافہ کر لیں تو اچھا ہے, 1 ٹکڑا ڈال لیں اس میں, تو یہ انشاءاللہ مفید رہے گی. اور روحانی علاج بھی پوچھا تھا نزلہ زکام کے حوالے سے, تو اس حوالے سے میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت کا عطا کردہ یہ روحانی علاج ہے, بیمار عابد رسالے کے اندر موجود ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 40 ٹائمز یعنی 40 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کو پڑھ کر دم کر لیں, پھونک مار لیں اپنے اوپر. تو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, یا 1 بار پڑھ لیں. تو انشاءاللہ روزانہ یہ کرتے رہیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ نزلہ زکام کے حوالے سے بھی فائدہ مند ہوگا, اور آنکھوں کی بیماری جسے ہو کسی بھی طرح کی تو اس حوالے سے بھی یہ مفید ہے. اور خارش کا روحانی علاج پوچھا تھا, اس کے حوالے سے 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14, تو یہ آپ نے پڑھ کر دم کرنی ہے. صبح و شام 1 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیں, 1 مرتبہ کر لیں, 2 مرتبہ کر لیں, اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے. تو یہ آیت مبارکہ میں پڑھ کر عرض کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر 1 مرتبہ روزانہ اپنے اوپر دم کر لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل خارش کے امراض سے فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. اللہ کریم سے عافیت بھی مانگتے رہیں. اپنے بچوں کا بالخصوص جو ہے وہ خیال رکھیں. اور پنکھے کے حوالے سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا خلیل بھائی, بعض اوقات بچہ اچھا بھلا رات کو سوتا ہے, لیکن جب صبح اٹھتا ہے اس کا ناک بند ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات رات میں بھی وہ اٹھ رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, تو والدین جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کا یا ناک بند ہے یا اس کا سانس بند ہو رہا ہے. سانس بند ہو تو آپ سو نہیں سکتے. آپ کا سانس بند ہو رہا ہو تو پھر آپ سو نہیں سکتے. یہ تو تجربہ شدہ بات ہے عدنان بھائی, اس کا تو تجربہ ہوا ہے مجھے. اور ایسی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے نا عدنان بھائی اچھے خاصے بندے کی, جب سانس بند ہو رہا ہوتا ہے کہ الامان. ایک سفر کیا تھا ہم نے, میں بھی تھا, میروز بھائی بھی تھے, اور بھی اسلام بھائی تھے, اس میں ہم لوگ سب تھے کافی سارے. تو اس میں ہم جب وہ اونچائی کا سفر تھا, ادھر اونچائی پر جا کے جب آکسیجن لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو پھر بندے کو سانس بند ہوتا ہوا فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر بندہ سو نہیں سکتا. تو بچے کا ہی بعض اوقات سانس بند ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کا بچے کا بھی بالخصوص خیال رکھیں.
اور بچے جو ہے وہ ٹھنڈے فرش پر بھاگ رہے ہیں، بچے کو جو ہے وہ جرابیں پہنا دیں مہربانی کریں، یا اس کو کوئی بند جوتا اس کو پہنا کر کے رکھیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ٹھنڈ پاؤں سے بھی کہتے ہیں ٹھنڈ جو ہے وہ لگ جاتی ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں. جرابیں، اچھا بچے بعض اوقات کیا کرتے ہیں کپڑے بچے گیلے بھی کر لیتے ہیں. اب بچوں نے کپڑے گیلے کر لیے ہیں، اب بچے کپڑے گیلے ہی ہیں، وہ گیلے کپڑے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے اور اسی میں وہ گھوم رہا ہے، پھر اس نے بیماری ہونا ہے. تو مہربانی کر کے کیا کریں، بچے نے اگر کپڑے گیلے کر لیے تو اس کے کپڑے چینج کریں فوراً. بچوں کو آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال کریں گے، احساس کریں گے اور ان کو کنسیڈر کریں گے تو آپ معاف کیجیے گا بڑی پریشانی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اس میں بچوں کے حوالے سے ایک اور عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نمونیا ہو جاتا ہے، سینہ وغیرہ جام ہو جاتا ہے بچوں کا، تو اس کے لیے مساج کے لیے بھی ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. السی کا روغن آتا ہے، السی کا آئل، السی کا آئل یہ 30 گرام لے کر اس میں 2 دانے جائفل کے، یہ تقریباً 6 گرام کے 2 عدد جو ہے جائفل کے دانے آپ اس میں پیس کے شامل کر لیں. تو پھر یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس. کبھی خدا نخواستہ بچوں کے ساتھ بھی ایسا سینہ جام ہو جائے، ٹھنڈ لگ جائے، تو اس صورت میں جو ہے یہ سینے پر اس کو ہلکا سا مساج کیا جائے دن میں 2 مرتبہ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید چیز ہے. صحیح. یعنی السی کا جو آئل لینا ہے وہ 30 گرام اور تقریباً 12 گرام جو ہے جائفل، وہ پیس کے اس کے اندر شامل کر کے اس کو آئل بنا کے آپ رکھ لیں. یعنی بنا ہوا یہ آئل آپ نے شامل کرنا ہے، اس کے اندر اس کو کسی بوتل وغیرہ میں رکھ لیں اور پھر کبھی ایسا ہو تو اس کا مساج کر لیا جائے، تو بہت ہی مفید چیز ہے انشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. بعض کا تخیل بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے سینے سے ایسے کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بچے کا سا نہ چیخ دیا پیا، یعنی بعض کا بچے کے سانس میں ایک چیخ کی آواز ہوتی ہے، یعنی وہ سانس لے رہا ہوتا ہے لیکن وہ سننے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ یا تو اس میں کھڑکھڑ بہت زیادہ ہے یا پھر یہ چیخ رہا ہے سانس لیتا ہوا. تو کیا اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ اس میں بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ جو عرض کیا جائفل کا، جائفل تقریباً 2 عدد یعنی 12 گرام کے قریب جائفل اور روغن السی کا تیل ہے 30 گرام، یہ مکس کر کے اس کا مساج کریں. اور دوسرا جو عرض کیا تھا کہ زعفران اور وہ جائفل والا اور شہد والا، تو یہ بھی استعمال کروایا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت مفید ہے. تیسری چیز ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو پھر وہ والدہ جو ہے وہ اگر آئس کریم کھاتی رہے تو وہ کولڈ ڈرنک پیتی رہے، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے تو پھر یہ کہ اس کا اثر بچے پر بھی پڑتا ہے، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. سٹرس فوڈ کا سیزن بھی آنے والا ہے ابھی. سٹرس فوڈ یعنی اس کو آسان کروں تو کینو ہے، موسمی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ مالٹا ہے، اور بھی بڑے شکری کینو بھی ہوتے ہیں عدنان بھائی، اور بھی بڑے طرح کے ہوتے ہیں سٹرس فوڈ ماشاءاللہ. نیمبو بھی سٹرس فروٹ میں آتا ہے، نیمبو یہ بھی ہے. اس طرح جیسے چکوترا ہے، یہ گریپ فروٹ بھی جسے کہتے ہیں، یہ بھی اسی سٹرس فروٹ میں آتا ہے. تو خلیل بھائی چکوترے کے استعمال کے حوالے سے کیا بتائیں گے کہ اس میں تھوڑی ایک کھٹاس بھی ہوتی ہے؟ اگر گلے میں خراش ہے، گلے میں تکلیف ہے تو پھر کھٹاس والی چیز سے احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. اور یہ جو آپ نے اس کا پوچھا نا، کس کا؟ کینو کا. کینو ہے، موسمبی ہے، اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. تو وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو کیا ان کو یہ لینا چاہیے؟ اس میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس موسم میں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو جیسے گلا خراب ہے تو پھر وہ کھٹی جیسے لیمو لے رہا ہے یا اسی طرح سے ایسی چیزیں کہ جو ابھی موسمبی ہے یا انار ہوتا ہے، جیسے کھٹا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے، تو ایسے اس کو گلے کی تکلیف ہے تو پھر استعمال نہ کرے کھٹی چیز. لیکن عام طور سے اگر اس کو استعمال کریں گے اس موسم میں، جیسے یہ آتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہی کرتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر موسمی وغیرہ کھائیں تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے. تو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اس میں وٹامن سی ہوتا ہے، بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے. ہاں اگر کسی کا تجربہ ایسا ہے کہ بھئی یہ کھاتا ہوں تو میرا نزلہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بھلے نہ کھائے، احتیاط کریں. ایسے کینو عدنان بھی دھوپ میں بیٹھ کے کھائے جاتے ہیں. ہاں جی، یاد ہے آپ کو کتنی یاد؟ عدنان بھائی کے میرا خیال ہے ہم شادی خانہ آبادی پر جب گئے تھے تو وہ جو موسم تھا وہ بھی سردی کا موسم تھا، تو اس میں جو ہے وہ ان کی زمینوں پر بھی پھر ہم گئے تھے تو وہاں دھوپ میں بیٹھ کے عدنان بھائی کینو بھی کھائے تھے
اور گنے کا رس بھی پیا تھا. گنے کا سیزن بھی ہے, یہ بھی ہے گنے کا رس پلس کینو. ٹھیک ہے. چکوترے کا آپ نے پوچھا تھا, اس حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کینو وغیرہ موسمی وغیرہ تو بندہ ایسے ہی کھا لیتا ہے, تو بعض لوگوں کے معدے کچھ کمزور ہوتے ہیں. اس کے بارے میں نے جیسے پڑھا تھا کہ یہ چکوترا جو ہوتا ہے اس کے جو یہ اندر کے جو ریشے ہوتے ہیں یہ سخت ہوتے ہیں, تو اس کو بہت زیادہ جیسے اگر کھانا ہے تو پھر اس کا جوس پی لیا جائے, اگر بہت زیادہ کھانا ہے معدہ ہضم کر سکتا ہے تو پھر اس کو کھایا جائے. اس کے ریشے وغیرہ جو ہوتے ہیں اندر کے وہ موسمی کنو کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اور جو اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو کھا کر کے اللہ ہمیں اللہ کریم کو شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. نعمتیں کھائیں تو پھر اس کا شکر بھی ادا فرمائیں. اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. حضرت